پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ناظرین، ہر بدھ کو اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی گفتگو سنتے ہیں، آپ کے تجزیے اور تبصرے خبروں پر سنتے ہیں۔ آپ متکلم اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور سماج کے متعلق آپ کا ایک وسیع مشاہدہ اور تجربہ ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج جب کہ ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں تو یہ یعنی ملک پاکستان کی ایک ہسٹری تخلیق ہونے سے، کریٹ ہونے سے تھوڑا سا پہلے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ کل آپ کے علم میں ہی ہے کہ الیکشن ڈے ہے اور الیکشن ڈے طے کرے گا کہ آئندہ زمام اقتدار کس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ وہ علاقائی بھی ہو سکتی ہے، وہ قومی بھی ہو سکتی ہے، صوبائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک پورا سینیریو پاکستان کا کل عوام کے ووٹ کے ذریعے سے وہ منتخب ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اس اہم موقع پر دعا بھی کریں، ہم یعنی دعا سے آغاز کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے لیے اس مرحلے کو خیر والا بنائے، اگر اس میں کوئی شر ہے تو اسے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے میں یہ نصیحت لینا چاہتا ہوں کہ کل کے دن جب لوگ نکلیں گے، ظاہر ہم یہ تو نہیں کسی کو سجیسٹ کرتے کہ وہ کس کو ووٹ دیں یا کس کو نہ دیں، لیکن وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی دعا اللہ کرے یہ مرحلہ بہت امن و امان سے گزر جائے، عافیت سے گزر جائے، اور جس طرف ملک پاکستان کے لیے فائدہ ہے اللہ کرے کہ یہ اسی طرف الیکشن میں رہنمائی کریں اور اس کے نتیجے سے میں ہمارے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے، اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم اس وقت جب ووٹوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں ایک خلط مبحث دیا جاتا ہے کہ یہ نظام درست نہیں ہے۔ بالکل، اور جب یہ نظام درست نہیں ہے تو پھر اس نظام کے اندر ووٹ ڈالنا بھی درست نہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن نظام تبدیل کرنا یہ ملکوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی خاص مواقع آتے ہیں جب ملک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس نظام کو اپنانا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ مواقع آئے، جب ملک بنا تھا تب بھی آئے، 1956 کا آئین بنا تب بھی آیا موقع، 62 کا آئین بنا، 73 کا آئین بنا، یہ مواقع تھے۔ اس پر سارے ملک کے لوگ جو تھے انہوں نے اپنا جتنے سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے اپنا انپوٹ دیا۔ علماء بھی اس میں شریک اور شامل تھے، شریک ہیں۔ اور جو 73 کا آئین ہے اس کے اوپر وہ پوری قوم کا، پورے ملک کا جو متفقہ یعنی ایک متفق علیہ آئین ہے، اس کے اوپر سب نے اتفاق کیا ہوا۔ اب اس آئین کے تحت یہ الیکشن کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ اب اس کو آپ مغربی جمہوریت کہیں، اس کو آپ اسلامی جمہوریت کہیں، ہم پھر اس خلط مبحث میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریت کیا ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے، وہ مغربی ہے، وہ اسلامی نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام بھی اپنے اندر جمہوری مزاج رکھتا ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اسلام کے اس جمہوری مزاج کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جمہوریت رکھتا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ مغربی جمہوریت اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ ہمیں کوئی جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں صرف اسلام چاہیے۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں بھی فیصلے لوگوں کی آراء لے کر کیے جاتے ہیں۔ جب اس کو شورائیت کا نظام کہتے ہیں تو شورا میں بھی شورا کے ممبروں سے رائے لی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب ظاہر ہے جب رائے لی جاتی ہے تو شورا کے ممبر منتخب کرنے کے لیے یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین یا کسی ملک کا صدر یا کسی ملک کا وزیر اعظم، جو بھی اس کا آپ نام رکھ لیں، اس کو منتخب کرنے کے لیے لوگوں کی رائے لی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلافت راشدہ میں لوگوں کی رائے لی گئی، اور ڈاکٹر صاحب ہر ایک کی لی گئی، یعنی پورے مدینہ کی لی گئی اور پھر باقی لوگوں کی بھی۔ عرض کرتا ہوں کہ رائے لینے میں مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مرحلہ ہے کہ آپ صرف شورا کے یا جو خاص کمیٹی مقرر کی ہوئی ہے آپ اس کی رائے لیں، اس میں بھی آپ نے فیصلہ تو کثرت رائے سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی بنائی، 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، اور وہ 6 بندے کون تھے؟ وہ 10 مبشرہ میں سے باقی رہ جانے والے 7 بندوں میں سے 6 تھے۔ ٹھیک۔
عشرہ مبشرہ 10 میں سے 7 باقی تھے، 6 نہیں تھے، 7ویں تھے حضرت سعید بن زید، ٹھیک، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمیٹی میں نہیں رکھا، قرابت داری کی وجہ سے، اس لیے نہیں رکھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنے بہنوئی کو امیر بنانا چاہتا ہے یا خلیفہ اللہ بنانا اکبر، چاہتا ہے، کیا اس لیے نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب وہ 6 ہو گئے تو اب اس کے 6 لوگوں کی رائے کسی وقت برابر بھی ہو سکتی تھی، 3 ایک طرف ہو جاتے، 3 ایک طرف، فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو رکھ دیا کہ عبداللہ بن عمر بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے، صرف رائے دے سکیں گے، امیدوار نہیں ہو سکتے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، رائے دے سکیں گے، امیدوار نہیں ہو سکتے۔ اور رائے کب دینی ہے؟ ظاہر رائے کی بھی ضرورت، جیسے کاسٹنگ ووٹ کہتے ہیں کہ اگر رائے برابر ہو جائے تو جمہوری نظام میں جو اسپیکر ہے وہ اپنا ووٹ استعمال کر کے وہ ایک طرف کو جتا دیتا ہے اور ایک طرف کی رائے کو تاکہ فیصلہ ممکن ہو پائے، فیصلہ ممکن ہو۔ تو عبداللہ بن عمر کو رکھ دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ رائے کثرت رائے سے فیصلہ کریں گے تو اس مزاج کو آپ جمہوری مزاج کہہ لیں، تو یہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک، ظاہر ہے جب بھی آپ مختلف لوگوں کی رائے لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، شورائیت کے اندر مشورہ لیا جاتا ہے اور مشورے کے بعد امیر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے زیادہ لوگ جو رائے دیں گے تو امیر اس کو، اگرچہ اس بات کو شورائیت کے اندر اہمیت حاصل نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جس طرف رائے دیں امیر کو اس کا فیصلہ کرنا وہ صائب رائے اختیار کرے گا، امیر جو ہے وہ صائب رائے اختیار کرے گا، لیکن رائے تو لوگوں کی لے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر چونکہ بالکل ہی صرف عوام کو گنا جاتا ہے اور تولا نہیں جاتا، اور یہ اس کی جو اپنی خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم نے بہرحال اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک آئین جس کے اوپر اتفاق کر لیا۔ اب اتفاق کر لیا، یا تو ہم اس کو سسٹم کو چینج کر دیں اور جو مغربی جمہوریت کی خرابیاں ہیں وہ درست کرنے کے لیے ہم اس کے اندر آئین کے اندر امینڈمنٹ کر لیں۔ آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے ہم ووٹر کی ایک، جس طرح ہم کینڈیڈیٹ کی ایک اہلیت اور صلاحیت کا ایک معیار ہے، اسی طرح ووٹر کی اہلیت اور صلاحیت کا معیار رکھا جا سکتا ہے، یا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، یا تو ہم اس کے اندر تبدیلی کر لیں، آئین کے اندر تبدیلی کر کے اس سسٹم کو تبدیل کر لیں، اور اگر ہم تبدیل نہیں کرتے تو پھر ہم اسی سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں اور اس سسٹم کے اندر ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو لوگ آگے آتے ہیں وہ لوگ درست نہیں ہوتے، اچھے نہیں ہوتے، اگر آپ کا یہ خیال ہے تو آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے آپ اچھے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، لہٰذا آپ اچھے لوگوں کو آگے لائیں، کوشش کریں، اور اگر آپ کے ووٹ سے کوئی شخص آگے نہیں بھی آتا تو آپ کم از کم اللہ کے ہاں قیامت والے دن یہ اس بات کے بارے میں سرخرو ہو جائیں گے کہ میں نے اپنی رائے دے دی تھی۔ بالکل صحیح، وگرنہ جب آپ برے کے مقابلے میں بری آپ اظہار بھی نہیں کرتے رائے کا کہ یہ برا ہے، آپ یہ اظہار بھی نہیں کرتے تو آپ پکڑے جاتے ہیں قیامت والے دن۔ یہ اس کا قیامت والے دن جو مواخذہ ہوگا وہ تو ہوگا، دنیا میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خاموش رہتا ہے، دیکھیں قرآن نے ایک بڑی شاندار بات کہی ہے، قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورہ ہود کے اندر، بالکل صحیح، کہ اپنا پلڑا، اپنا جھکاؤ، اپنا وزن ظالم کے پلڑے میں نہ ڈالو۔ اگر تم ظالم کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ لگ جائے گی۔ اب یہ آگ ایک تو جہنم ہے جو قیامت والے دن ہوگی، ایک یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے ملک کو جو آگ لگتی ہے، معاشرے کو جو آگ لگتی ہے، جو ہمارا ملک سفر کرتا ہے ظالم کے آگے آ جانے سے، اس سب سے بچنے کے لیے آپ اپنا جھکاؤ جو ہے وہ کم از کم ظالم کے حق میں نہ ڈالیں، بالکل صحیح، اور آپ اس کو اپنے اس طرف وزن ڈالیں جس طرف نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو ملک کے لیے بہتر کر سکتے ہیں، جو سسٹم کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے ملک کو اچھا چلا سکتے ہیں، جو اس کے پیچھے کوئی نظریہ کھڑا ہو، کوئی طاقت کھڑی ہو، کو آپ اس کا ایک انتخاب کریں۔ اور اگر آپ کے خیال میں آپ اس نیک آدمی کو ووٹ دے کے وہ پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا تو آپ نے کم از کم اپنا حق رائے دہی آپ تو کامیاب ہو گئے، بالکل ٹھیک۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ترکانو ہے کہ اپنا میلان جھکاؤ رجحان نہ کرو، یہ جو رکون ہے نا جھکاؤ کرنا، اس کی کم از کم سطح یہ ہے کہ آپ خاموش رہ جائیں، ٹھیک، یعنی یہ بھی رکون ہے۔ اگر آپ ظالم کے حق میں ووٹ ڈالے جا رہے ہوں اور آپ خاموش رہیں تو یہ آپ نے گویا ظالم کے حق میں پلڑے میں وزن ڈال دیا، آپ کی خاموشی بھی رکون ہے۔ ویسے تو اگر آپ نے اس کے ساتھ چلے، وہ تو حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم من مشى مع الظالم ليقويه وهو ظالم وهو يعلم انه ظالم، جس شخص نے یہ کسی ظالم کے ساتھ کوئی شخص چلا اور وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے اور وہ اس کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہے،
ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہے فقد خرج من الاسلام. یہ تو بڑی زبردست وعید ہے اس کے اوپر کہ کوئی شخص جو ہے وہ تو اسلام سے نکلنے کے مترادف ہے. لیکن اگر کوئی شخص خاموش بھی رہتا ہے، ظالم کے ظلم کے خلاف اپنے حق رائے دہی استعمال نہیں کرتا، تو یہ رکون کو یہ اس کی کم از کم سطح مفسرین نے یہ لکھی ہے خاموش رہے. اس کے علاوہ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة. عام قانون اللہ کا یہ ہے کہ چند لوگوں نے کوئی جرم کیا ہو تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ ساری قوم کو نہیں دیتا. ٹھیک. لیکن یہ قانون ہمیشہ اللہ کا یہ نہیں رہتا. یہ عام قانون یہ ہے حتی اذا یروا المنکر بین ظہرانیہم، یہاں تک کہ لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ. اور ان کے ہاتھ میں اختیار بھی آیا کہ یہ کم از کم اس کی تنکیر کریں، اس کو برا کہیں اور اس کے خلاف ووٹ استعمال کریں. یوں کہہ لیجیے آپ جدید زبان میں کہ ان کے پاس یہ اختیار آیا وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ کہ یہ برے کو برا کہتے، فَلَا يُنْكِرُوهُ انہوں نے اس موقع پر بھی اس کو ضائع کر دیا، اختیار استعمال نہیں کیا. فَلَا يُنْكِرُوهُ جب یہ نہیں برے کو برا کہتے اور وہ اختیار گونگے شیطان بن جاتے ہیں، یوں کہہ لیجئے. بالکل. اور جب یہ ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب لوگ اس طرح کا کردار اپنا لیتے ہیں عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ سب پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اس تھوڑے لوگوں کے کیے ہوئے عمل کی سزا کے طور پر. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ووٹ لازماً استعمال کرنا چاہیے. آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں، دیکھیں اچھا سمجھنے کے بھی دو معیار. ایک معیار ہے قومی نظریہ، ٹھیک، کہ جس نظریے کے مطابق ہر جماعت، ہر لیڈر، ہر جو قومی ان کا جو منشور ہوتا ہے اور جو نعرہ ہوتا ہے، بالکل منشور ہوتا ہے، انہوں نے ملک کو کس طرح سے لے کے جانا ہے. پھر ایک ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ایک ہسٹری ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو ٹھیک لے کے جاتے ہیں. لہٰذا پہلے نمبر پر آپ کے سامنے جو معیار ہونا چاہیے وہ ملک کو جو جماعت، جو لیڈر درست سمت میں لے کے جائے وہ آپ کے پہلا معیار ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن اگر آپ کے خیال میں نظریاتی اعتبار سے آپ کو سب ایک جیسے لگتے ہیں یا ان میں آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے یا آپ کا کوئی وجہ ترجیح نہیں بن سکتی، تو پھر آپ لوگوں کا ذاتی کردار جو ہے وہ آپ دیکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو حلقے کے اندر جو اچھے لوگ کھڑے ہیں آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں، اور جب آپ پھر پرسنلی بھی آپ دیکھیں جو اچھا آدمی ہے اس کو ووٹ دیں. لیکن یہ بہرحال ذہن میں رہے کہ ایک ہوتی ہے صالحیت اور ایک ہوتی ہے صلاحیت. تو صرف صالحیت جو ہے نا، صرف نیک ہونا، ایک آدمی اچھی تہجد پڑھتا ہے جی اچھا نیک آدمی ہے، وہ اچھا ڈرائیور نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ملک چلانے کے لیے، ملک کی قانون سازی کے لیے جس شخص کو اچھا ہونا چاہیے وہ صلاحیت آپ دیکھیں جس شخص کے اندر ہے، وہ درست سمت میں بھی کرے اور درست طریقے بھی کرے، اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، اس کو ووٹ دے. اور حق رائے دہی لازماً استعمال کرنا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے قومی امانت ہے، تو آپ نظام کو چیلنج کریں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس سسٹم کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں اس سسٹم کے اندر ایک موقع آپ کو دیا گیا ہے، ایک اختیار آپ کو دیا گیا ہے حق رائے دہی کا. اگر وہ آپ استعمال نہیں کرتے تو ایک آپ قومی فریضے سے پہلو تہی کرتے ہیں، یہ آپ کو لازماً کرنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے مختلف پہلو اجاگر کیے اور سم اپ کیا گفتگو کو. ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے ٹریک ریکارڈ کی صورت میں، اس کے سلوگن، اس کے نعرے، اس کے منشور کی صورت میں، اور اس میں آپ صلاحیت بھی سمجھتے ہیں کہ جس کام کے لیے منتخب کر رہے ہیں وہ بھی ہے اس میں اور نیک آدمی ہے، تو ضرور ووٹ کاسٹ کریں. یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. اور اس میں جو چپ رہنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ شعر مجھے یاد آیا کہ چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو ظالم کی مدد نہ کریں، اپنا ووٹ اپنی مرضی اور اپنی یعنی ایک فریڈم کے ساتھ جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں ضرور ادا کریں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.
नाज़रीन, वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू ने बहुत ज़्यादा मुझे तो मुतासर इस हवाले से किया है कि आम तौर पर हम इस इलेक्शन को, सियासत को, वोटिंग को या वोटिंग डे को एक फेस्टिवल सा समझते हैं, एक नफल सा समझते हैं कि कोई बात नहीं, कोई निकलेगा वोट दे देगा या नहीं देगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया और उसके रेफरेंस दिए कुरून उला से, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, कि एक एक राय की कितनी अहमियत होती है और राय अगर बराबर होती है तो अपने बेटे को उसमें शामिल किया, तो और कौमी फरीज़ा है ये, और यही वो लोग होंगे कल जो मुख्तलिफ मनसबों पर बैठेंगे। और इस्लाम ये भी कहता है कि जो किसी चीज़ के अहल हैं, ईमानदार हैं, उनके मनसब हवाले करो। तो डॉक्टर साहब, इस अब उस गुफ्तगू में जो आपने बयान फरमाई, वो पहलू जो उजागर किए और जो रवैया कौम का हम देखते हैं, उनमें मुझे बड़ा फ़र्क नज़र आता है। मसलन हम यूँ समझते हैं कि ये एक इजाफी सी चीज़ है, कोई बात नहीं, वोट मैंने देना ही है ना। कई दफ़ा किसी ने मुझे कह दिया कि मैंने ताल्लुकात की बिना पर वोट दे दिया, बरादरी इज़म पर वोट दे दिया। बाज़ दफ़ा किसी ने कन्वेंस फराहम कर दी, गाड़ी दे दी वहाँ जाने के लिए, पेट्रोल के पैसे दे दिए, उसके लिए वोट कर दिया। तो ये इस तरह और कुछ और बातें भी की जाती हैं जो यहाँ मैं करना नहीं चाहता, कि मतलब छोटे छोटे मफादात पर वोट ले लिया जाता है, बल्कि बेचा जाता है बाज़ दफ़ा वोट। तो इस हवाले से आप फरमाइए कि अगर हमने शऊर से वोट देना है, शऊर को बरूए कार लाना है और इस अहमियत को समझना है, तो उस मामले में ये हमारा रवैया कैसा है? देखें, इस सिलसिले में सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए और हर शख्स को इस बात का इदराक होना चाहिए कि उसका वोट क्या तब्दीली ला सकता है। अल्लाह अकबर। उसके वोट की हैसियत क्या है, उससे क्या क्या हो सकता है। अब मसला यह है कि उसका इम्पैक्ट उसको नहीं पता कि मेरे वोट का इम्पैक्ट क्या होना है। और वो किसी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर असल में जो इलेक्शन की साइंस है ना, वो बड़ी मुख्तलिफ है बाकी मुल्कों की से, आप कह सकते हैं ठीक, या यूँ कह लीजिए इलेक्शन डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। यहाँ बरादरीज़म के नाम पर बहुत सारे वोट जो है वो चले जाते हैं, धड़ेबंदी होती है अपने हर इलाके के अंदर, और शहरों की सियासत और तरह की है, देहात की सियासत और तरह की है। फिर थाना कचहरी लोगों का मसला होता है, इस वजह से भी लोग वोट दे देते हैं। और फिर बरादरी की वजह से, जो मैंने अर्ज़ किया, बाज़ औक़ात जो शख्स जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहा होता है उसी को हम वोट दे रहे होते हैं, और बाद में खौफज़दा होते हुए बाद में 5 साल रोते पीटते भी रहते हैं कि ये हमारे ऊपर कौन मुसल्लत हो गया, और उसके बारे में हम कह रहे होते हैं। और जिसको हम गालियां दे रहे होते हैं और जिसके खिलाफ होते हैं, उसी के पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे होते हैं किसी अपनी ज़ाती लोकल मजबूरी की वजह से, और उसी को वोट दे रहे होते हैं। और साथ मिसाल के तौर पर किसी कौमी सतह पे उस जमात के लीडर को कोई आदमी बुरा भला कह रहा होगा, और उसी पार्टी का कैंडिडेट होगा जो अपनी किसी बरादरी की वजह से या अपने किसी मसले की वजह से उसको वोट दे रहे होंगे। वो किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी हुई थी कि लोग जो हैं वो दरख्त काटे जा रहे थे और दरख्त जो है कुल्हाड़े को वोट दे रहे थे, क्योंकि उसका दस्ता जो है वो उनकी लकड़ी के बना हुआ था। तो कहते हैं हमारी बरादरीज़म पर क्या खूबसूरत मिसाल। तो कहते हैं हमारी बरादरी का है, तो हमने बरादरी को वोट, हालांकि वही कुल्हाड़ा उन्हीं दरख्तों को काट रहा है और उसी ने काटना है, और वोट भी वो उसी को दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे अब ख़ास तौर पर देहात में चले जाएं तो बहुत दफ़ा इत्तेफाक होता है लोगों को देखने का, और लोग जो डिसीजन कर रहे होते हैं अजीब व गरीब तरीके से, जो गांव के चौधरी हैं, वो छोटे नंबरदार है, काउंसलर है, वो जिस तरह से कर रहे होते हैं वो उसी की तरफ हमने वोट देना है। और वोट बाज़ औक़ात बरादरी की वजह से दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात थाना कचहरी मसला होता है, कोई किसी को खौफ होता है, कोई परेशानी होती है, वो उसकी वजह से वोट दे रहा होता है। और ये तो बड़ी घिनौनी सूरत है जो आपने कहा कि वोट बेचे जाते हैं। और ये आजकल तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, ख़रीदने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बहुत हैं। कोई मोटरसाइकिल दे रहा है डॉक्टर साहब, कोई अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी बात है हज़रत, 5-5 हज़ार के ऊपर और 2-2, 3-3 हज़ार के ऊपर लोगों के पर वोट जो है वो ये बिक रहा है। ये खबरें आती हैं वल्लाहु आलम, ये यानी हमने कोई किसी को देखा नहीं है, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें और इलाकों के अंदर भी मिलती हैं कि जनाब वो इतने में वोट बिक रहा है, इतने में वोट बिक रहा है, और लोग करोड़ों रुपया जो है वो खर्च कर रहे हैं, और शायद वोट ख़रीद के भी लोग जीत जाते होंगे, और इस तरह का भी सिस्टम होता होगा। लेकिन इस सारी जितनी भी वजूहात हैं उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसके वोट की हैसियत क्या है, इसका मतलब है किसी भी शख्स को इस बात का इदराक नहीं है। जो वोट बेच रहा है उसको, जो बरादरीज़म की वजह से बेच दे रहा है वो, जो अपने थाने की कचहरी की सियासत की वजह से या किसी भी लोकल वजह की बुनियाद पर वो वोट दे रहा है, उसको ये एहसास नहीं है
کہ میں اگر یہ ووٹ قومی سطح پہ میرا ووٹ کیا اثرات جو ہے کرے گا, کیا تبدیلی لا سکتا ہے, کیا انقلاب لا سکتا ہے, احساس نہیں ہے. بالکل صحیح. اور ہو سکتا ہے پھر 5 سال وہ انہی لیڈرز کو وہ برا بھلا کہتا رہے اور کہ یہ ہمارے اوپر کیا مسلط ہو گیا ہے, اور ووٹ اس نے اپنے کسی وجہ سے دیا انہی کو ووٹ دیا ہو اور انہی کو پھر برا بھلا کہتا رہے. یعنی پورا ملک بھگتتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک ووٹ آپ کا غلط استعمال ہوا تو اس کے جو برے اثرات ہوں گے وہ پورے ملک کے اوپر اثرات ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک ووٹ کی بات کی تو بہت سے لوگ اس لیے ووٹ نہیں ڈالتے کہ ایک آدھ ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایک آدھ ووٹ سے بھی ہار اور جیت ہو جاتی ہے. ظاہر ہے ایک سے ہی جو ووٹ گنے جاتے ہیں تو وہ ایک سے ہی گنے جاتے ہیں نا. اگر 1000 بنتا ہے وہ بھی ایک سے ہی بنتا ہے, اور 1,00,000 بنتا ہے تو وہ بھی ایک سے ہی بنتا ہے. اور اگر ایک ووٹ جو ہے وہ کوئی شخص اس طرح نہ ڈالنا شروع کر دیں تو پھر ظاہر ہے پیچھے ووٹ ڈالنے والے. اور سب سے زیادہ دیکھیں پورے سسٹم کے اندر بھی اگر کسی شخص کو کسی بھی چیز پر اعتراض ہے تو اس کے پاس رائے دہی کا جو حق ہے وہ ووٹ, وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہے تو وہ ووٹ کے ذریعے سے کر سکتا ہے, وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا چاہے تو ووٹ کے ذریعے سے کر سکتا ہے. لیکن وہ اگر اپنی ہمارے جو پاکستان کی ڈائنامکس ہے اس کے مطابق ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا مطلب ہے نہ وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے نہ وہ پسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے. ہمارے ہاں تو ناراضگی کا اظہار بھی پتہ ہے کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اچھے بھلے لوگ جو دیندار ہوں گے اور دینداروں کو ووٹ نہیں دے رہے ہوتے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جناب میرے فلاں موقع پہ میں گیا تھا اور اس نے میرے ساتھ اچھے طریقے سے سلام نہیں لیا تھا, لہٰذا میں اب ووٹ اس کے خلاف. پھر جب وہ اس کے نتائج آتے ہیں اور پھر پورا ملک بھگتتا ہے تو پھر وہی آدمی شکوہ بھی کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس موقع پر ووٹ نہیں کاسٹ کرتے یا جو لوگ ووٹ کسی معمولی مفاد کی وجہ سے کاسٹ کر دیتے ہیں تو ان کو پھر کم از کم یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں اللہ سے بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے ان کو کہ یہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے حالات کیوں نہیں چینج کرتا اور یہ کیوں نہیں ایسے ہوتا. جب آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا اور آپ نے وہ اختیار غلط استعمال کیا یا آپ نے استعمال نہیں کیا تو پھر اللہ سے آپ کیا شکوہ کرتے ہیں. آپ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے اس کو ٹھیک استعمال کریں. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے جو ہمارے ہاتھ میں دیا ہے ہم صرف اسی کے ذمہ دار. بالکل صحیح. ہم اس کو ٹھیک کریں, باقی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بالکل صحیح. ناظرین, گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ آپ ان چھوٹی موٹی چیزوں کے بدلے اپنا قیمتی ووٹ ضائع نہ کریں. یہ ضائع کرنا ہی ہے بلکہ یہ خیانت ہے. مثلاً آپ خود سمجھتے ہیں اپنے شعور سے, اپنی سمجھ سے, اپنے فہم سے, اپنی عقل سے کہ فلاں آدمی دیندار بھی ہے, صلاحیت والا بھی ہے, امانت دار بھی ہے, تو وہ جا کے ملک و قوم کی یا علاقے کی بہتر خدمت کر سکتا ہے. محض کسی چھوٹی موٹی وجہ سے اگر اسے ووٹ نہیں دیتے تو یہ زیادتی ہے, یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے, یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے. تو یہ بات ضرور آپ نے ووٹ کاسٹ کرتے وقت ذہن میں رکھنی ہے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین, ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور بہت اہم ایشوز پر آپ ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں, لوگوں کی توجہ اس طرف جا رہی ہے اور یقیناً ایسی ہی رہنمائی اس وقت دینی بڑی ضروری ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی رہنمائی میڈیا نہیں دیتا, اس وجہ سے کہ ہر بندے کا ایک منشور ہے, ایک پارٹی ہے, تو وہ اس کی زیادہ توجہ اس وقت اسی طرف ہے کہ وہ اپنی کنونس کرے. تو چونکہ پیغام ٹی وی کا اس طرح کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں, ہم تو تعلیم اور ایجوکیشن کے پرپز سے, ملک کی خدمت کے پرپز سے یہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب ایک معاملہ یہ ہے کہ الیکشن ڈے پر دنگا فساد ہو جاتا ہے, پولنگ اسٹیشنوں پر لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ دعوے کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہو گئی ہے. تو یہ فرمائیے کہ یہ کیا اتنا فول پروف سسٹم نہیں بن سکا ہمارا کہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اس موقع پر کھڑے ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو دھاندلی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک سسٹم کی بات ہے تو سسٹم تھوریٹیکلی تو فول پروف ہے, ٹھیک, لیکن پریکٹیکلی یہ فول پروف نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ ہر پولنگ سٹیشن سے دوسرے پولنگ سٹیشن کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک.
لہٰذا کسی ایک پولنگ اسٹیشن میں جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی ایک پارٹی کا تسلط ہے اور وہ اس پولنگ اسٹیشن کے اوپر بھی قبضہ جما لیتے ہیں اور پھر وہ عملے کو بے بس کر کے وہ پھر اپنی مرضی سے وہاں پہ منمانیاں کرتے ہیں. ٹھیک. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی کرتی ہے, یہ ساری پارٹیاں ہی جس کا داؤ چلتا ہے اور جس کا غلبہ ہوتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک. لہٰذا پھر وہاں ظاہر ہے جب کوئی مقابلے میں کوئی ہو تو یا اس کو کوئی نشاندہی کر لے یا کوئی رکاوٹ بنے یا ریزسٹنس شو کرے تو اس سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں, پھر معاملات خراب بھی ہوتے ہیں. تو یہ پولنگ اسٹیشن ٹو پولنگ اسٹیشن ڈفر کرتا ہے. سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. دیکھیں سسٹم میں تمام جو متعلقہ پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان کے ایجنٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور پولنگ ایجنٹ جن کو کہتے ہیں وہ پولنگ ایجنٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ان کے سامنے جب صبح باکسز سیل کیے جاتے ہیں تو ان کے سامنے کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جتنا سسٹم ہے ان کے سامنے ہوتا ہے, وہ پورے لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے پولنگ ایجنٹس, اور جتنے ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں وہ ہر پولنگ ایجنٹ کے پاس اپنی لسٹ ہوتی ہے. وہ اس کے اوپر کاٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی کاسٹ ہو گیا اور یہ بھی کاسٹ ہو گیا اور یہ بھی کاسٹ ہو گیا. اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد وہ گنتی بھی کرتے ہیں کہ اپنے پاس بھی ان کے گنتی آ جاتی ہے کہ کتنے کاسٹ ہوئے ہیں, اور جو سرکاری عملہ ہے اس کے پاس تو گنتی ہوتی ہے. ہر پارٹی کا ہر کینڈیڈیٹ کا جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کے پاس بھی گنتی ہوتی ہے. پھر وہ ٹیلی کر سکتا ہے جب وہ پولنگ کا عمل بند ہوتا ہے, مکمل ہوتا ہے, تو وہ ٹیلی کر سکتا ہے کہ جناب اتنے ووٹ ہمارے ہاں کاسٹ ہوئے ہیں. وہ آپس میں بھی ٹیلی کرتے ہیں, وہاں بھی ٹیلی کر سکتے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب اس کے پاس پوری لسٹ پہلے سے موجود ہے کہ اتنے ووٹرز نے آنا ہے, اور ہر کسی کا پولنگ ایجنٹ موجود ہے, اس کے پاس اس طرح کی لسٹ ہے پورے علاقے کی. اسے پتا ہے کہ صرف اتنے ہی ووٹ پڑ سکتے ہیں اور ان کو چیک کر کے وہ بھیج رہے ہیں. وہ جب بھی ایک ووٹ جس وقت پولنگ آفیسر کے پاس آتا ہے نا, وہ آ کے پرچی دیتا ہے اور وہ اس کو کاٹتا ہے اس کو, تو وہ بلند آواز سے اس کا نمبر بولتا ہے. وہ تو ووٹ نمبر بولتا ہے, اس کا نام بولتا ہے. اب سارے جو ایجنٹس ہیں وہ ایجنٹس کے لیے ہی بولتا ہے کہ اب یہ فلاں آدمی, فلاں لڑکا, فلاں عورت جو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے کاسٹ کرنے کے لیے آیا ہے, اب وہ اس ووٹر کا نام وہ اپنی لسٹ سے کاٹ لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا, تو اس کو ٹک کر لیتے ہیں. اب اس طرح سے وہ ٹیلی کر سکتے ہیں کہ کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, کتنے لوگ آئے ہیں, کتنے لوگ ہیں اور ووٹ کتنے کاسٹ ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے پھر ڈبوں میں سے جو ووٹ نکلنے وہ اتنے ہی ہونے چاہیے. تو اس کے بعد یہ اگر اس کو فول پروف سسٹم کے حوالے سے بات کریں تو میں نے کہا تھوریٹیکلی تو یہ ہے. بالکل صحیح. اب کیا پریکٹیکلی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ میں نے عرض کیا کہ یہ مختلف پولنگ اسٹیشن پہ مختلف صورتحال ہوتی ہے, جہاں لوگ پولنگ عملے کو یرغمال بنا لیتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر کچھ کر لیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب وہاں پولیس اور فوج بھی کھڑی ہے, دیکھیں پولیس ہر جگہ پہ موجود نہیں ہوتی. ٹھیک. اب اس دفعہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک فوجی جو ہے, فوجی جوان ہر جگہ پہ موجود ہوگا. میری رائے یہ ہے کہ فوجی جوان اگر ایک موجود ہو نا پولنگ اسٹیشن کے اوپر اور وہ اسلحہ پکڑ کے کھڑا ہو, تو میرا خیال ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی 2 نمبری کر سکے. بالکل صحیح. لہٰذا امکان یہی ہے, اور اس دفعہ جو خبریں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر ایک فوجی جوان ہوگا. اگر فوجی جوان ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی کا کوئی امکان نہیں ہے. اور یعنی وہ جو پریکٹیکلی ہو جاتی تھی, اس کو کوئی امکان نہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اگر کہیں امکان ہے تو اس کو روک سکتے بھی, جو روک سکنے والے لوگ ہیں وہ بھی پولنگ ایجنٹ ہیں. پولنگ ایجنٹ اندر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ روکیں, اور اگر وہ نہیں رکتے تو پھر وہ انتظامیہ کو اطلاع دے سکتے ہیں اور پھر وہ پولنگ بند کروائی جا سکتی ہے. سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں. وہ جو وہاں کا پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کو کہہ کہ وہ پولنگ بند کروا سکتے ہیں کہ یہاں پہ سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا. تو جب تک وہ پولنگ ایجنٹس کے اطمینان کے مطابق نہ چل رہا ہو تو اس وقت تک یہ سسٹم نہیں چلنا چاہیے. تھوریٹیکلی سسٹم یہی ہے اور ان کے اطمینان کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہوتا ہے, کہاں دھاندلی ہوتی ہے, کس طرح سے دھاندلی ہوتی ہے, یہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ جو قبضہ کرنے والے لوگ وہ کچھ کر سکتے ہیں, وگرنہ عام طور پہ اس سسٹم کے اندر, جو آپ نے فل پروف سسٹم کی بات کی, تو سسٹم کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ دھاندلی ہو. لہٰذا امکان یہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم سسٹم کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ بھی ساتھ اس کے حفاظت کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن میں موجود ہے, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ امکان دھاندلی کا ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اور ہر ووٹر کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے جو ووٹ کاسٹ کیا ہے نا وہ گنا جائے گا
اور وہ اپنے ووٹ کو پورے اعتماد کے ساتھ کاسٹ کرے کہ جو نتیجہ نکلنا ہے وہ انہی کاسٹ شدہ جو ووٹ ہیں اسی کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، اس کے بغیر نہیں فیصلہ۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک پہلو سامنے آ گیا ہے نا ہمارے ناظرین کے کہ ووٹ جب پڑنا ہے تو ہر پارٹی کا ایک شخص جو اس پارٹی کا مخلص ہے، تجویز کردہ ہے، نمائندہ ہے، وہ اندر بیٹھا ہے ووٹر لسٹوں۔ یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے یوسف صاحب، اب الیکشن بار بار ہونے کے بعد پاکستانی قوم کو اتنا شعور آ گیا ہے، بالکل ٹھیک، آپ دیہات میں بھی چلے جائیں، ہر گاؤں کے اندر ہر شخص کو پتہ ہے، ہر پارٹی کے لوگوں کو کہ ہمارا پولنگ ایجنٹ ڈاکٹر صاحب، لیکن اگلا مرحلہ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ہم بات کر لیں کہ یہ تھا ووٹ کاسٹ کرتے وقت، اچھا بیلٹ باکس کھل گئے ہیں تو ان کے بعد ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ پولنگ ایجنٹس کا، یہ پولنگ ایجنٹس جو ہیں یہ صرف اس کا بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اور یہ نگرانی کرتے ہیں گنتی کا، ٹھیک ہے، اور گنتی کرنا وہ سرکاری عملے کا کام ہے، پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسرز وہ کرتے ہیں، یہ صرف وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، یہ اپنی موجودگی پہ یعنی گویا ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں وہ ان کو معلوم ہے، اب جو گنتی ہو رہی ہے ان کو معلوم ہے اتنے ہی ووٹ ہیں، پھر اس کے بعد وہ رزلٹ مرتب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں نشان والے اتنے ہیں تو مجھے بھی دکھائیں، میں بھی چیک کرنا چاہتا ہوں؟ چیک کر سکتے ہیں، اپنے بھی دوسروں کے بھی، اگر کسی کہیں پہ کوئی شک ہو تو وہ چیک کر سکتے ہیں، اور جو مسترد ووٹ ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ رزلٹ تیار ہوتا ہے، سب کی موجودگی میں رزلٹ تیار ہوتا ہے، رزلٹ جو تیار ہوتا ہے تو اس رزلٹ پہ حتیٰ کہ رزلٹ تیار ہو کے پھر وہ سارا سامان جو ہے وہ ایک تھیلے میں بند ہوتا ہے، اس تھیلے کے اوپر جو ہے وہ سیل لگتی ہے، اس پہ مہر لگتی ہے، مہر لگنے تک ایجنٹ جو ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک، اور جس کاغذ پہ رزلٹ تیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فارم 45، تو فارم 45 جو ہے اس کے اوپر جب رزلٹ وہ ساری پارٹیوں کے سارے کینڈیڈیٹس کے ووٹ لکھے ہوتے ہیں، ٹوٹل کس نے کتنے ووٹ لیے، کس نے کتنے ووٹ لیے، اور اس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ اپنا نشان انگوٹھا بھی لگاتا ہے اور مہر بھی لگاتا ہے، اور لگا کے وہ سارے ایجنٹس کو ایک ایک کاپی دیتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں ہر ایجنٹ نے اپنا فارم 45 لے لیا، بالکل صحیح، اور اس کے اوپر پریزائڈنگ آفس کا نشان انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس کے سائن بھی ہوئے میں ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک قومی اسمبلی کے حلقے کے اندر اگر 400 پولنگ سٹیشن ہیں تو 400 فارم 45 اگر ایک کینڈیڈیٹ کے پاس آ گئے ہیں اپنے ایجنٹس کے ذریعے سے تو دھاندلی کا امکان کہاں رہ گیا؟ بالکل صحیح۔ لہٰذا اب اگر جو الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہوئے گا جو ریٹرننگ آفیسر نے جا کے کرنا ہے، ریٹرننگ آفیسر کے پاس سارے جمع ہوں گے، رزلٹ جمع ہوگا، اگر کہیں آپ کو فرق محسوس ہو کہ فلاں پولنگ سٹیشن کا رزلٹ جو ہے وہ اصل میں یہ ہے ہمارے پاس اور انہوں نے غلط اس کو اناؤنس کیا ہے، تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، عدالتیں موجود ہیں تو وہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سسٹم کے اندر میں نے عرض کیا کہ پریکٹیکلی کوئی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن تھوریٹیکلی اس کے اندر کوئی ایسا لوپ ہول سسٹم بہت شاندار بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک خبر ہمیں یہ سننے کو ملتی ہے ہر الیکشن میں ہی کہ جناب ہمارے حلقے میں فلاں آئی ڈی کارڈ میرے والد صاحب کا تھا، وہ فوت ہو گئے ہیں، میں جب گیا تو وہاں ان کا ووٹ کاسٹ ہو چکا تھا، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو یہ بھی اصل میں جو پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقامی اس آبادی کا ہوتا ہے نا، تو پولنگ ایجنٹ کا کام ہے نا کہ وہ اس بات کو آبزرو کرے کہ کوئی کسی مردہ کا ووٹ کاسٹ نہ ہو، کوئی کسی طرح، دیکھیں خواتین کے پولنگ سٹیشن کے اوپر خواتین پولنگ ایجنٹ بیٹھی ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو بھی گاؤں کی ساری جو خواتین ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے، یا اس علاقے کی جو پتہ ہونا چاہیے، اور وہ ایسی ہی خاتون وہاں پہ پولنگ ایجنٹ بیٹھنی چاہیے جو سب کو جانتی ہے، تو جو لوگ ووٹ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں تو وہ اس کو ٹیلی کرنا چاہیے کہ یہ واقعتاً وہی ہے، اگر کہیں اس کو اعتراض ہے کہ یہ وہ نہیں ہے تو پھر وہاں اس کو ووٹ کاسٹ کرنے سے منع کرنا چاہیے، اور وہ منع ہو سکتا ہے، وہ اگر پریزائڈنگ آفیسر کو اطلاع کرے کہ یہ آدمی یا یہ عورت جو ہے یہ اس کا آئی ڈی کارڈ اور ہے، یہ آدمی اور ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ دیکھیں اس وہاں تصویر لگی ہوتی ہے، اور ساری تصویروں کے باوجود اگر یہ کوئی غلط آئی ڈی کارڈ پہ ووٹ ڈال جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف پولنگ کا جو سٹاف ہے اس کی نااہلی نہیں ہے، پولنگ ایجنٹس کی بھی نااہلی ہے۔ لہٰذا میں نے جو ایسے پہلے عرض کیا یہ ملی بھگت سے ہوتا ہے، اور ملی بھگت وہاں ہوتی ہے جہاں ایک پارٹی کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اپنے تسلط جما لیتے ہیں اس پورے سٹاف کے اوپر، اور پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا امکان بہرحال موجود نہیں ہوتا۔ اگر مخالف پارٹی کا جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ بھی اس بات کا دھیان رکھے تو عام طور پہ ہم سنتے تو یہی ہیں کہ ووٹ کاسٹ کروا لیے گئے، فلاں کے کرا لیے گئے، تو اس میں یہ اس وقت زیادہ امکان ہوتا ہے جب
اس کا ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ کم ووٹ ڈالنے جا رہے ہوتے ہیں، بہت ہی کم، تو وہاں پہ اس بات کا امکان ہے کہ لوگ جعلی ووٹ بھگتا لیتے ہیں۔ اگر ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ ہو کہ لوگ صبح سے ہی اپنی لائنوں میں لگ کے اپنے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر لیں اور 60-70% ووٹ جو ہیں ویسے ہی کاسٹ ہو جائیں، تو پھر اس بات کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ کوئی عملے کی ملی بھگت سے کرے، چاہے کوئی تسلط کر لے، کوئی بھی کر لے، اگر ووٹ آپ نے اتنے زیادہ تعداد میں کاسٹ کر لیے ہوئے ہیں تو پھر اس میں اس طرح کی بے ایمانی کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک معاملہ یہ بھی کئی دفعہ سامنے آتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ صبح اچھا بعض پارٹیاں ایسے کرتی ہیں کہ اپنے لوگ لے آئے، ان کے ووٹ کاسٹ کروانے کے بعد اس وقت پولنگ بند کروا دیا، فساد کر دیا کہ پولنگ بند ہو جائے، تو اس طرح کے معاملے بھی۔ تو ہر صورت میں یہی بہتر ہے کہ صبح لوگ نکلیں اور جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور لازماً ووٹ کاسٹ کریں، اور جب ووٹ کاسٹ کریں اور اعتماد رکھیں کہ اس سسٹم میں آپ نے جو ووٹ ڈالا ہے انشاءاللہ وہ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے آپ جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو آپ ملک کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا یہ کنٹریبیوشن یہ کنفرم ہے انشاءاللہ، جو آپ اس میں ووٹ ڈالیں گے وہی گنا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے جو امکان ہوگا وہی ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، یہ ساری گفتگو جو ہم نے اس نشست میں کی وہ یہ تھی کہ بہت سے اشکالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ جانے کو کوئی فائدہ نہیں، دھاندلی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ سسٹم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ اس میں آپ کا جانا، ووٹ کاسٹ کرنا وہ اہم بھی ہے، اور اس کے کچھ رزلٹس بھی نکلتے ہیں، اور وہی نکلتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ کم از کم پولنگ ڈے پر ایسے ہی ہوتا ہے، تو آپ ضرور جائیے، اور آپ یہ سمجھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی پارٹی کو دینا چاہیں آپ یہ سمجھ کے جائیں کہ ہم پاکستان کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جب سب لوگ نکلتے ہیں تو اس سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے، اس سے استحکام آتا ہے ہمارے نظام میں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی نہیں آئی، کہ الیکشن میں جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، ہمارے سیاستدان بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ہمارا میڈیا بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے کہ جس سے ملک بدلے گا، امید پیدا ہوگی، اپنی مرضی سے ہم ووٹ دیں گے، ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہماری مرضی کی حکومت آ سکتی ہے، اچھے لوگوں کو چن سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اتنی اچھائی کے اندر ہم محض سیاست کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے محض پارٹی کی وجہ سے، اور رشتہ دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اتنا کئی دفعہ تو تعصب پیدا ہوتا ہے کہ باقاعدہ یعنی اخوت کچلی جاتی ہے، اور وہ جذبات جو بلڈ ریلیشن کچلے جاتے ہیں، ہمسائیگی کچلی جاتی ہے۔ یہ اس طرح کا رزلٹ کیوں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، جو عصبیت ہے نا، گروہ بندی، یہ اسلام میں اس کی بڑی سخت ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیس منا من دعا الی العصبیہ، وہ شخص جو گروہ بندی کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھا، یہ گروہ بندی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے یہ صرف مذہبی گروہ بندی ہوتی ہے، اور صرف مذہبی فرقہ واریت، اور اس کے بارے میں وہی بری ہے، اور جتنی باتیں کی جاتی ہیں وہ اہل مذہب کے حوالے سے کی جاتی ہیں، چونکہ مختلف مکاتب فکر بھی ہیں، مسالک کے معاملات بھی ہوتے ہیں، لہٰذا سمجھ لیا گیا کہ شاید جو ہے نا دنیا میں اگر کوئی فرقہ واریت یا گروہ بندی ہو سکتی ہے تو صرف مذہبی ہے۔ ایسا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ گروہ بندی کی جاتی ہے، سیاسی گروہ بندی، اور جتنی زیادہ یعنی مہلک یہ ہو گئی ہے، اتنی کبھی کوئی اور رہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ جو آپ نے صورتحال بیان کی ایسا ہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی گروہ بندی، دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی سند کیسی ہے، مجھے اللہ عالم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل عصبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصبیت کیا ہے؟ جی، تو وہ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان تعین قومک علی الظلم، بالکل صحیح، کہ تو ظلم پر بھی اپنی قوم کی حمایت کرے، اپنے دھڑے کی حمایت کرے، یہ ہے عصبیت، یہ عصبیت ہے۔ لہٰذا عصبیت کی اس ڈیفینیشن کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں سیاست کی مضبوطی اس بات کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی اپنے دھڑے کا بڑا پکا ہے۔
تو جو دھڑے کا پکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیاست میں مضبوط آدمی ہے. تو دھڑا کٹنا یا دھڑے کو مضبوط کرنا، اس کو جب جس ملک کی سیاست میں اس چیز کو زیادہ اہمیت حاصل ہو، بنیادی اور کلیدی حیثیت حاصل ہو، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس سے بڑی اور عصبیت کیا ہوگی اور اس سے بڑی اور جوابندی کیا ہوگی. لہٰذا پاکستان کے اندر جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح سے ہے، اور سیاسی جماعتیں بھی اس سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور وہ لوگوں کو ہوا بھی دیتی ہیں، لوگوں کو اس سینٹیمنٹ کو مزید ہوا دے کے، جذباتیت کو ہوا دے کے، لوگ چونکہ انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ میرا لیڈر اچھا اور دوسرا لیڈر جو ہے وہ اس کے لیے پوری میمز بنائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے برے نام رکھے جاتے ہیں، الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، قائدین بھی یہی کچھ کرتے ہیں. لہٰذا وہ ایسی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ جو اپنی جماعت کے لیے یا اپنی اس پورے گروہ کے لیے وہ سود مند ثابت ہوتی ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کے سیاست کے دائرے سے نکل جانے والے کو تو دائرہ اسلام سے نکل جانے سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا ہے. دیکھیں اب تو مذہب تو پیچھے رہ گیا ہے، اب تو لوگ سیاسی دھڑے کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب سے بڑی دشمنی جو ہے وہ سیاسی دشمنی ہے. تو مذہب جو ہے وہ تو پہلی ترجیح لوگوں کا رہا ہی نہیں. اب تو لوگ جو ہے وہ سیاست کو ہی سمجھتے ہیں، اور سیاسی طور پر جو ایک دفعہ دشمنی پڑ جاتی ہے اور وہ نسلوں تک چلتی ہے کہ ہمارا سیاسی دشمن ہے دھڑا. اب ایک گاؤں میں یعنی ایک جگہ پہ اگر کسی ایک گاؤں میں ایک چودھری ایک طرف ہے تو دوسرے نے لازماً دوسری طرف جانا ہے، اور یہ ان کی دشمنیاں اس طرح سے چلتی ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں دھڑے جو ہیں وہ کسی ایک طرف مل کے چل پڑے. تو بھی بہرحال یہ ایک ہماری سیاست کا مزاج ہے پاکستان کا، جو صرف دھڑے بندی کے اوپر منحصر ہے. تو جو دھڑے بندی کے اوپر انحصار ہو جس چیز کا، تو اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح کی ناراضگیاں بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں بھی اور انفرادی دشمنیاں بھی اور پھر خاندانوں کی دشمنیاں بھی وہ اسی طرح سے آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور اس کی بنیاد اصل میں پاکستانی سیاست کا مزاج ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آئیڈیل صورت کیا ہونی چاہیے؟ کس طرح کا رویہ ہم اختیار کریں؟ ظاہر ہے سوچ الگ ہے، دماغ الگ ہے، کوئی کسی سے کنونس ہو جاتا ہے، کوئی کسی سے کنونس ہو جاتا ہے. تو یہ مخالفت میں نہ بدلے، دشمنی میں نہ بدلے. میرے خیال میں پاکستان کا جو نظام سیاست ہے عملی طور پر اس کو تبدیل ہونا چاہیے. ٹھیک. یہ اس کو صرف اور صرف نظریات کی حد تک اور منشور کی حد تک رہنا چاہیے. اور منشور جو ہے پارٹیوں کا منشور ہو، اس کو میڈیا آج کل بہت سٹرونگ ہے، میڈیا کے اوپر سب کو ایک جتنا وقت ملنا چاہیے، اور میڈیا ٹاکس ہوں، بس میڈیا کے اوپر ڈسکشنز ہوں، اور ہر پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اپنا منشور پیش کرے، اور وہی میڈیا ٹاکس جو ہیں وہ کمپین کی شکل اختیار کر جائیں. یہ جو دیہات میں جا کے ڈور ٹو ڈور کمپین ہے، اور یہ جو اس طرح سے جا کے جانا ہے اور پھر اشتہار لگانے ہیں اور جو بینرز لگانے ہیں، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ختم ہونا چاہیے، اس کو بین ہونا چاہیے. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ اس طرح کی دشمنیاں بھی ختم نہیں ہوں گی. ہاں بس میڈیا ٹاکس ہوں، یا بڑے بڑے شہروں میں چند جلسے کرنے کا جو ہے وہ اجازت ہو کہ ہر پارٹی کو کی کوئی خاص جگہ بنی ہوئی ہو. مثال کے طور پر مینار پاکستان ہے یا کوئی ایسی جگہ کہ ایک پارٹی اس وہاں جلسہ کرے، پھر دوسری پارٹی دوسرے دن کسی تاریخ پہ جلسہ کر لے، پھر تیسری پارٹی کسی تیسری تاریخ پہ جلسہ کر لے. اس طرح سے زیادہ سے زیادہ ایک دو جلسے کرنے کی پوری کمپین میں اجازت ہو، اور باقی جو ہے وہ سارا کا سارا اس کو آپ میڈیا کے اوپر لے آئیں. تو میرا خیال ہے شاید اس جو گھٹن کا ماحول ہے، دشمنیوں کا ماحول ہے، اس کے اندر کمی لائی جا سکتی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام، آخری ہمارا جو پیغام ہے آپ کے لیے اس الیکشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. جس طرح آپ کو پوری آزادی ہے، اسی طرح ہر فرد کو یہ ملک، اس کا آئین آزادی دیتا ہے. آپ بھی دے دیجئے کہ جو جس کو پسند کرتا ہے اسے ووٹ کر سکے. اس کے ووٹ آپ کے مخالف سوچ والے کو دینے کے بعد آپ کے تعلق میں دراڑ نہیں آنی چاہیے. میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس کے بعد ہم سب دیکھتے ہیں کہ پارٹیاں جب جیت جاتی ہیں تو جو بالکل الگ منشور اور ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے ہیں، بعض دفعہ رقیق الزامات بھی، تو کبھی مل کے وہی حکومت بھی بنا رہے ہوتے ہیں، پھر آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تعلقات بہرحال اسی طرح رہنے چاہیے. ہم آفٹر آل مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، آپس میں تعلقات ہمیں خراب نہیں کرنے چاہیے. وقت آنا ہے، گزر جانا ہے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے، رشتہ داریاں ہیں، باقی معاملات ہیں. تو یہ بڑا دینی ہمارا یعنی کہ تقاضا ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، یہ خراب نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو
اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔